ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آج ہم مرزا غلام قادیانی کی مغلظات یعنی گالیوں کے بارے میں بات کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم مرزا غلام قادیانی کی گالیاں جو بے شمار گندی اور انتہائی مکرودہ قسم کی مکروہ قسم کی ہیں آپ کو دکھائیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جو گندی زبان استعمال کرے. نہ جانے والے قادیانی تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ان کا کلمہ بھی وہی ہے، ان کا قرآن بھی وہی ہے، ان کی نماز بھی وہی ہے، ان کی عید بھی وہی ہے، ان کا روزہ بھی وہی ہے، ان کا حج بھی وہی ہے. تو ان کی سمجھ میں ایک بات نہیں آتی تو پھر وہ غیر مسلم کیوں قرار پائے؟ انہیں یہ بڑا مشکل سوال لگتا ہے سمجھنا. اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ ان کا ظاہر جو انہوں نے بنا رکھا ہے وہ کیپسول جو گند سے بھرا ہوا ہے، جس میں مٹی ڈالی ہوئی ہے، لیکن نظر اسی کیپسول جیسا آتا ہے جس میں زندگی بچانے کا دوا یعنی اینٹی بائیوٹک ہے. تو انہیں باہر کے کیپسول یہ وہی دکھاتے ہیں جو اسلام کی روایات ہیں، اسلام کے طریقے ہیں، وہی یہ انہیں بتاتے ہیں کہ ہم سب کچھ تو وہی کرتے ہیں، ہمیں تو مسلمان ہونا چاہیے. اگر کسی قادیانی سے یہ پوچھا جائے کہ تم کیوں اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتا ہے ہم میں اور تم میں فرق کیا ہے. اور اگر ان سے پوچھا جائے تمہیں فرق نہیں پتا تو وہ کہتے ہیں کہ بس چھوٹا سا فرق ہے، خدا کا مسیح آیا ہم نے مان لیا، تم نے نہیں مانا، اس لیے تم زیادہ گناہگار. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ کوئی خدا تعالیٰ کا مسیح نہیں آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے بلکہ وہ نازل ہوں گے، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو ہر شخص کو صاف پتہ لگے گا کہ وہ تشریف لے آئے ہیں. اور ان کے بارے میں میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین سید المرسلین نے جتنی بھی پیش گوئیاں کی ہیں، جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں، مرزا غلام قادیانی پر ایک بھی پوری نہیں اترتی. لیکن خدا تعالیٰ کا نبی جسے قادیانی نبی اور رسول نعوذ باللہ کہتے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کے مطابق ہے اور یہ مسلمان ہے اور صحیح اسلام تو ان کا اسلام ہے، تو پھر مرزا قادیانی کو تو قرآن پر بہت پورا اترنا چاہیے. آئیے دیکھیں کہ قرآن پاک گندی گالیاں بکنے والوں کو، اور گالیاں تو ایک طرف رہی، بد کلامی کرنے والوں کو اور بے حیائی کی باتیں کرنے والوں کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ سورہ الاعراف ہے، اس کی آیت نمبر 33 ہے، حکم خداوندی ہے. کل آپ ان سے کہہ دیں انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے والوں کو حرام کیا، حرام قرار دیا، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں.
تو ہم اس آیت کا پہلا حصہ کہتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ میرے پروردگار نے بے حیائی کی باتوں کو، چاہے وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، ان کو حرام قرار دیا ہے۔ گالی سب سے بڑی بے حیائی ہوتی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ مرزا قادیانی قرآن پاک کی اس بات پر پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مرزا قادیانی کی طرف چلیں، ہم اس کے سو کالڈ جو صحابی، میں تو انہیں جاہل اور شیطان ہی مانتا ہوں، کہتے ہیں، اس کے ایک میں سے یعقوب علی عرفانی ہے جو ایڈیٹر الحکم اور مرتب تفسیر القرآن ہے، اور اس کتاب کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب ہر احمدی کے گھر میں خواندہ ہو یا نہ خواندہ ہونی چاہیے۔ یہ مرزا زانی کا ہے، مرزا زانی جو تھا دوسرا خلیفہ، اس کا کہنا ہے۔ یہ حیات احمد ہے، یعنی کہ مرزا غلام قادیانی کی زندگی کے حالات اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے شروع میں یہ شخص، شروع میں تو نہیں، صفحہ نمبر 270 اور 71 پر وہ کہتا ہے کہ جھوٹے آدمی کی یہ نشانی ہے کہ جاہلوں کے روبرو تو بہت لاف گزاف مارتے ہیں، مگر جب کوئی دامن پکڑ کر پوچھے کہ ذرا ثبوت دے کر جاؤ تو جہاں سے نکلے تھے وہیں داخل ہو جاتے ہیں۔ مطلب کتنی اچھی زبان ہے، دیکھیں، کہتا ہے جہاں سے نکلے ہیں وہیں داخل ہو جاتے ہیں۔ کون؟ وہ جو جھوٹا ہے اور جاہلوں کے درمیان بیٹھ کے لاف گزاف کرتا ہے۔ آج ہم دو باتیں ثابت کریں گے۔ پہلی بات کہ مرزا قادیانی لاف و گزاف کرتا تھا، دوسری بات وہ بے شمار بے حیائی کی باتیں کرتا تھا، اور قرآن پاک کے مطابق اور اس کے اپنے ماننے والے کے مطابق اس کو جہاں سے نکلا ہے وہیں داخل ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اب پتہ نہیں قادیانی اس کے بارے میں کیا نتیجہ نکالیں گے، یہ آپ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلا ثبوت دیکھیے، یہ شیطانی خزائن جلد 16 ہے، صفحہ نمبر 52 ہے، خطبہ الہامیہ ہے۔ میں قادیانیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، میں خاص طور پر یہ ثبوت آپ ہی کے لٹریچر سے اس لیے لاتا ہوں کہ آپ یہ اعتراض نہ کریں کہ جی اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ اب اس کو آپ دیکھ لیں، یہاں پر مرزے کا ایک قول میں نے سب سے پہلے درج کر دیا ہے۔ یہ شیطانی خزائن جلد 16 صفحہ 52 خطبہ الہامیہ، کوئی الہامیہ نہیں تھا، ایسے ہی جھوٹ بولتا ہے جیسے ہمیشہ کا جھوٹ بولنے والا تھا۔ کہتا ہے کہ پس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو۔ بات ٹھیک ہی کہتا ہے، بہت مشکل ہے، وہ اتنا پاگل اور ایسا شخص تھا کہ اسے دوسرے کے ساتھ اس جیسا دوسرا مشکل سے ہی ملے گا، اور نہ کسی کو دوسرے کو میرے ساتھ، ٹھیک ہے، ہم تو بالکل نہیں کرتے۔ اور اپنے تئیں شک اور جنگ کے ساتھ ہلاک مت کرو۔ کہتا ہے شک نہ کرو میری بات میں، نہیں تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، یہ کہہ رہا ہے وہ۔ چلو دیکھ لیتے ہیں بھئی کیسے۔ اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اور کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو میری مانند ہو۔ کہتا ہے اگر تم نے ڈھونڈنا چاہنا کہ مرزے جیسا کوئی مل جائے، نہ ہرگز نہیں پاؤ گے، اگر چراغ لے کر بھی ڈھونڈتے رہو۔ دیکھو جی، جو نبی ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، وہ استارے نہیں استعمال کرتے، کیونکہ قرآن پاک کے بارے میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اسے زبان کے حساب سے آسان کر دیا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ کہہ دیا کہ جو یہ ہے خاتم الاتباء اور خاتم الاولیاء، تو اس کے بعد تو نہ طبیب آئے گا نہ، یہ سب شاعروں کی اصطلاحات ہے۔ قرآن پاک اس کی مناہی کرتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ ہم نے کوئی شاعری نہیں، شاعری میں استعارے ہوتے ہیں، قرآن پاک میں کوئی استعارہ نہیں ہے، سیدھی سادی چیز ہے، بالکل صاف۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ پہلا جو آیات تھی وہ سورہ یاسین کے آخری حصے کی تھی، پھر سورہ شعراء میں آیت نمبر 224 ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اب ہم نے یہ بھی آج ثابت کرنا ہے کہ مرزا شاعر تھا، شاید کسی قادیانی کو بھول گیا ہو کہ مرزا شاعر تھا۔ کسی نبی نے آج تک شاعری نہیں کی، اور شاعری کے بارے میں قرآن پاک کا بڑا متفقہ فیصلہ ہے، بڑا سالڈ فیصلہ ہے کہ شاعر کی پیروی کرنا گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ تو ہم یہ آپ کو اس کے ہم نے فتوے دکھا دیے۔ چلے اب سب سے پہلی بات دیکھیں، بے حیائی کی بات یہ ہے آپ کسی کو لانتی کہیں، ٹھیک ہے،
اور نبی تو خدا تعالیٰ کی رحمت کا تصویر بن کر آتے، وہ تو انسانوں کے لیے ان کے دل میں ایک خاص جگہ ہوتی ہے جس کو مطلب ختم کرنا بڑا ناممکن ہے۔ اب دیکھیں، یہ اس کی کتاب ہے شیطانی خزائن، جلد 8 ہے، صفحہ 162 ہے، اور اس نے صفحے کے صفحے کالے کیے ہوئے۔ آپ غور سے دیکھیں، یہ 739 سے لے کر 1000 تک ہے، یعنی اس سے پہلے 738 بار وہ دوسرے صفحوں پر لکھ چکا ہے، وہ صفحے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ آپ غور کریں، ایک ایسا شخص جس کی شلوار پیشاب سے بھری ہوئی ہے، پخانے سے بھری ہوئی ہے، گرمیوں کا 55 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ہے، جس میں پانی ابل جاتا ہے اور وہ گرم کوٹ پہنے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے شراب ٹانک وائن جو 18% ہوتی ہے۔ آپ کو میں ایک بات بڑی صاف بتا دوں، جتنے ایڈکٹ ہیں، نشے باز ہیں، وہ عام دکانوں سے نشے کی چیزیں نہیں لیتے، کیونکہ وہ تو بہت ہلکی ہوتی ہیں۔ سب سے طاقتور نشے کی دوائیاں صرف فارمیسی سے ملتی ہیں، جیسے ای پلومر ہے۔ وہاں سے جو شراب ملتی ہے اتنی تیز ہوتی ہے کہ قطرہ منہ میں ڈالو تو ٹن ہو جاتا ہے آدمی۔ اس لیے مرزا جو نشے باز، جو پکے نشے باز ہیں، ان کی طرح فارمیسی سے چیزیں خریدتا تھا۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، ان کو کلاس اے ڈرگز کہا جاتا ہے۔ ہر نشے باز کلاس اے ڈرگ کے پیچھے ہوتا ہے، جس میں الکوہل بھی بہت زیادہ پیور الکوہل بھی شامل ہے، جیسے ٹانک وائن ہو گئی، اسی طرح فیم ہو گئی، اوپیم جس کو کہتے ہیں، پھر ہیروئن ہو گئی، اس کے پیوریفائڈ فارم جو ہے۔ مرزا قادیانی کے ہم نے آپ کو ریفرنس دکھائے ہیں، وہ یہ تمام چیزیں استعمال کرتا تھا۔ آپ سوچیں کہ نشے میں ٹن ہے، بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہیں، ٹوائلٹ کو اس نے اپنا کمرہ بنایا ہوا ہے، اور لکھ رہا ہے لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، اور 1000 تک لکھنے میں تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں نا۔ اب وہ فرش پر بیٹھا یہ لکھے جا رہا ہے، آپ کہیں گے 1000 تک کہاں لکھی؟ دیکھیں جی، میں نے تو آپ کو آخری صفحہ دکھایا، یہ 1000 تک، 1000 لعنت نمبر 1000 اس نے لکھا ہوا ہے۔ یہ اس کی کتاب ہے، آپ کو سامنے 501 سے لے کر 738 تک یہ ہے۔ اس سے پہلا صفحہ جو اوپر آپ کو دکھایا ہے وہ 739 سے تھا، 263 سے لے کر، اور یہ دیکھ لیں جی 500 تک یہ صفحہ ہے، یعنی بے شمار صفحوں پر ایک ہی حرف نکلا ہے، لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3، لعنت نمبر 4۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ دیکھیں ایک اور صفحہ دیکھ لیں، آپ کو شاید تسلی ہو جائے۔ یہ دیکھیں جی، لکھے جا رہا ہے، لکھے جا رہا ہے، لکھے جا رہا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی ایسا شخص جو بیٹھے صرف لعنت 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 لکھ رہا ہے، اس کی دماغی حالت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو بالکل ابسرڈ قسم کا پاگل ہوگا نا، اللہ تعالیٰ سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں تو ایک دفعہ کسی کو کہہ دے تیرے پر لعنت، کہہ دے نہیں دل بھرتا تو کہہ دے لاکھ لعنت۔ لیکن یہ وہ شخص ہے جس کو سکیزوفرینیا ہے، مرام ہے، مراک ہے، SSD ہے، بائی پولر ڈس آرڈر ہے، دنیا کی ہر خطرناک دماغی بیماری ہے، ورنہ وہ ایسی حرکت کرتا ہی نہ۔ آپ مجھے بتائیے، 11 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ مجنون اور پاگل نبی ہرگز ہرگز نہیں ہوتے۔ آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی ثبوت دکھایا کہ مرزا کہتا ہے اس کی نبوت کا 2 ثبوت ہیں، 2 زرد چادریں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا، آپ 2 زرد چادریں لیے ہوں گے جب تک نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ مرزا کہتا ہے یہ 2 چادروں سے مراد میری 2 بیماریاں ہیں، ایک دوران سر یعنی میرا پاگل پن، دوسرا میرا پیشاب اور بخانہ، ایک نیچے ایک اوپر۔ قرآن پاک کہتا ہے مجنون نبی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ لفظ مجنون کریں اور قرآن پاک میں سرچ کریں، آپ کو 11 بار ملے گا کہ نبی پاگل نہیں ہوتے۔ مرزا کہتا ہے میرا پاگل پن میری نبوت کا ثبوت ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، یہ کوئی صحیح الدماغ آدمی ایسے لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا، آپ یقین کریں، پاگل نبی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ لکھنا قرآن پاک میں یہ حرام کاری ہے، یعنی کہ کسی کے بارے میں ایسی باتیں لکھنا۔ قرآن ابھی آپ کو سورہ الاعراف کی آیت دکھائی کہ یہ حرام ہے، ایسی غلط بیانی کرنا۔ آپ کو بھول گیا ہے تو آپ کو میں وہ دوبارہ دکھا دیتا ہوں۔ آیت حرم، یہ دیکھیں صاف لکھا ہوا ہے یہاں پر، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن،
کہ تیرے پروردگار نے بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہو یا پوشیدہ اس کو حرام کر دیا ہے، انما حرم، حرام کر دیا ان کو۔ اب آپ دیکھ کر خود فیصلہ کر لیں کہ یہ تو بے حیائی کے علاوہ پاگل پن کی بھی بات ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ ایک دفعہ ہی کافی ثبوت ہوتا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حوالہ کہاں پر لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں، تو آپ کہیں گے کہ اچھا چلو ایک دفعہ تو ہے، لیکن یہ ایک دفعہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اور جگہ آپ کو یہ مجموعہ اشتہارات ہے، والیوم 1 ہے، کسی منشی کو لکھ رہا ہے، کہتا ہے ظالم منشی کی حالت میں اسی کے لائق ہے، دیتا ہوں تا میں دیکھوں کہ اب وہ سوراخ سے نکل کر باہر آتا ہے یا اس نیچے لکھے ہوئے انعام کو بھی نگل جاتا ہے، وہ انعام بحالت اس کے نہ آنے اور بھاگ جانے کے یہ ہے۔ یہ دیکھو جی، یہ انعام دیا ہے۔ یہ ایک آپ جسے نبی مانتے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے یہ انعام ہے اور بھاگ جانے کے یہ ہے، کہتا ہے 1 لعنت، 2 لعنت، 3 لعنت، 4 لعنت، 5 لعنت، 6، مجھ سے تو پڑھی بھی نہیں جاتی۔ یہ دیکھیں تلک عشرۃ الکاملہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بار بار کہتا ہوں میں میڈیکل سائنٹسٹ ہوں، میرے پاس دنیا کی اعلیٰ ترین ڈگریاں ہیں۔ یہ ایک پاگل اور پاگل کی حرکتیں ہیں۔ یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، اور ان سب سے بڑھ کر معاذ اللہ تعالی کے خلاف ہے۔ آپ اس شخص کو پیروی کرتے ہو، کبھی آپ کو انہوں نے یہ نکال کر دکھایا کہ مرزا یہ کہہ گیا؟ آپ کو تو یہ کتابیں ہی نہیں پڑھنے دیتے۔ اب دیکھیے آگے، یہ مرزا قادیانی کہتا کیا ہے؟ گالی دینا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو فحاشی کی باتیں کرتے ہیں، اسے چاہے ظاہر میں کرتے ہوں یا باطن میں، پوشیدہ یا ظاہر، وہ حرام قرار دیا ہے۔ حرام لفظ حرمت سے آیا ہے، حرمت کا مطلب عزت ہوتی ہے، اس لیے جو شخص حرام کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عزت پر حملہ کرتا ہے۔ اس لیے لوگ حرام کاری سے بہت ڈرتے ہیں، سور کا گوشت کھانے سے بہت ڈرتے ہیں، کیونکہ حرام کا مطلب ہے کہ جو یہ کام کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی عزت پر حملہ کرے گا۔ حرام حرمت سے آیا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ مسجد الحرام خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ مسجد الحرام سے مطلب ہے یہ وہ مسجد ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی عزت جڑی ہوئی ہے، یہاں پر آپ کوئی خرابی نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو فحاشی والی ظاہر یا چھپا کر بات کرتا ہے وہ بھی حرام کام کرتا ہے۔ دیکھیں مرزا قادیانی کیا کہتا ہے، کہتے ہیں میری جو کتابیں ہیں ان کو ہر مسلمان پیار و محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سا مسلمان ہے، اس کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مجھے تو کوئی معارف نہیں، وہ ابھی آپ کو دکھائے صفحے کے صفحے پر لعنت لعنت لکھا ہوا ہے۔ اگر کسی قادیانی کو اس میں کوئی معارف نظر آتا ہے تو برائے مہربانی نیچے لکھ دے تاکہ ہمیں بھی علم ہو۔ پھر مرزا لکھتا ہے مجھے قبول کرتا ہے، یعنی کہ مرزے کو ماننا پڑتا ہے۔ جی وہ تو ہم نے بہت دیکھا ہے، آپ کے تو بڑے چھوٹے سارے کہتے گئے جو مرزے کو نہیں مانتا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ہمیں سب کو کافر کہہ دیا، اس کا کچھ نہیں، اور خود پھر جا کے کہتے ہو امریکہ کے صدر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہو کہ دیکھو جی ہم پر کتنا ظلم ہے، ہمیں کافر کہتے ہیں پاکستان میں، وہ تو ہمارا حق تھا کافر کہنا ہے، انہوں نے تو الٹا ہمیں کافر کہنا شروع کر دیا۔ یہ تو آپ کی حالت ہے۔ مجھے قبول کرتا ہے، یعنی جو مرزے کو قبول نہیں کرتا وہ تو کچھ نہ پوچھو، اور میرے دعویٰ کی تصدیق کرتا ہے۔ اب ہم نے آپ کو بہت ساری میری ویڈیوز ہیں دیکھیں، اس کا دعویٰ تو کچھ مت پوچھو، اس سے بڑا جھوٹا اور مفتری اور پاگل اور مجنون کبھی نہ سنا نہ کبھی دیکھا، اور ایک بھوکے ننگے زناکار خاندان میں سے ہے۔ میں جھوٹ نہیں کہتا، یہ کوئی گالی اور الزام نہیں ہے، حقیقت بیان کرنے کے لیے سب سے انوسنٹ لفظ ہیں۔ یہ مرزا خاندان زناکاروں کا، بھوکوں ننگوں کا خاندان جو فراڈ کر کے دوسروں سے پیسہ لوٹتا ہے اور عیش کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ مگر جو کنجریوں کی اولاد ہیں وہ مجھے نہیں مانتے۔ دیکھیے جی یہ ہے گالی، کہتا ہے جو کنجریوں کی طوائفوں کی اولاد ہیں وہ مجھے نہیں مانتے۔ اب دیکھ لیں کسی نے یہ بنایا ہوا ہے چھوٹا سا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے
آگے اس نے ایک حوالہ لکھا ہوا ہے شیطانی خزائن جلد 5 کا صفحہ 548 پر ہے. یہاں لکھا ہے عربی زبان میں اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے ذریات البغایا، جو طوائفوں کی اولاد، ذریت اولاد کو کہتے ہیں. ذریت البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یقبلون. کہتا ہے کہ سوائے کنجریوں کی اولاد کے مجھے جو نہیں مانتے وہ زناکاروں عورتوں کی اولاد ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر اللہ نے مور لگا دیا، فہم لا یقبلون، پس وہ قبول نہیں کریں گے. غلط عربی لکھی ہوئی ہے، مطلب بہت ہی گھٹیا سی عربی، مطلب زبان سیکھ لینی چاہیے. میں نے آپ کو بار بار بتایا قرآن پاک میں ایک رسول کے سچے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت جو بیان کیا ہے کہ ہم نے آج تک دنیا میں ایسا رسول نہیں بھیجا جو اس قوم کی زبان کے علاوہ کسی اور قوم زبان میں پیغام لے کے آیا ہے. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. ہم نے آج تک دنیا میں ایسا رسول نہیں بھیجا جو اپنی قوم کی زبان کے علاوہ کسی اور قوم کی اور زبان میں پیغام لے کے لائے. اور مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ اس کی زبان پنجابی، الہام ہو رہے ہیں جی عربی میں، فارسی میں، اردو میں، ہندی میں. پنجابی جو اس کی زبان، اس کی قوم کی زبان، اس میں کچھ بھی نہیں. قرآن پاک کے مطابق مرزا قادیانی تو اس ایک آیت جو اتنی حکم خداوندی ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، کہ ہم نے آج تک ایک بھی ایسا رسول نہیں بھیجا جس نے اپنی قوم کی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں پیغام دیا ہو. کیوں؟ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ کھول کھول کر بیان کر دے. مرزا تو وہ زبان لکھ رہا ہے جو وہ خود بھی غلط لکھتا ہے اور اس کے حواریوں کو تو سمجھ ہی نہیں لگتی. آتی ہے آپ کو سمجھ؟ آپ کو سمجھ آتی ہوتی، آپ اس پر لعنت بھیج کے آگے چلے گئے ہوتے. اور پھر آیت کے آگے لکھا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بہت غالب اور حکمت والا ہے. تو آپ خود سوچ لیں کہ مرزا کے خلاف قرآن کے بہت سارے ثبوت ہیں. اب یہ جس نے یہ چھوٹا سا لیجنڈ سا بنایا ہے وہ لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی کے 2 بیٹے فضل احمد اور سلطان احمد تھے، دونوں نے مرزا کو قبول نہیں کیا. سلطان کے بارے میں کہتے ہیں جب بستر مرگ پر تھا تو مرزا دانی گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کہتا ہے لو مرزائی ہو گیا، مرزائی ہو گیا. اللہ کے بالکل جھوٹ ہے. کہتا ہے مرزے کے 2 لڑکوں نے اسے قبول نہیں کیا، جن میں سے ایک تو لگتا ہے کہ مرزے کا اپنا ہی تھا، ورنہ مرزے کی دوسری بیوی سے نصرت جہاں جس کا نام ہے، اس سے مرزے کی ایک بھی اولاد نہیں ہے. اس کے ہم نے آپ کو بہت سارے ثبوت دیے. کہتا ہے کہ اگر اس کا حساب لگایا جائے تو مرزا کی بیوی حرمت بی بی نے تو یقیناً مرزے کو قبول نہیں کیا ساری زندگی، بلکہ اس کو بددعائیں اور لعنتیں بھیجتی رہی. تو کہتے ہیں مرزا کے کلیم کے مطابق تو اس کی بیوی کنجری ہو گئی اور اس کے دونوں لڑکے اگر ہیں دونوں اس کے تو وہ تو کنجریوں کی اولاد ہو گئے. اب ٹھیک ہی کہتے ہیں، اگر کوئی نبی ہوتا تو ایسا کوئی نہ کہتا. اب آگے دیکھیں شیطانی خزائن جلد 2 صفحہ 386 شیخنا حق. یہ دیکھیں جی، جس کو آپ نبی کہتے ہیں اس کی زبان دیکھیں. اور مرزا کہتا تھا کہ میں تو جو نرم والی سائیڈ ہے اسلام کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار کا نام ہے احمد، اس سائٹ پہ آئے ہیں. دیکھو جھوٹا اتنا پاگل، مطلب آپ اس کو کیا الزام دیتے ہیں؟ آپ نے ایک سکیٹسوفرینک کو، میرام والے کو، میراک والے کو، بائی پولر ڈس آرڈر والے کو، سمیٹک سمپٹم ڈس آرڈر والے کو نبی بنا رکھا ہے، تو یہی کچھ ہوگا. کہتے ہیں آپ دیکھنا چاہیے کہ وہ کنجر یعنی پراسٹیچیوٹ کے بچے، طوائف کی اولاد جو ولد الزنا کا آتے، دیکھیں ایک طرف تو کہہ دیا کہ طوائف کی اولاد ہے، ہمیں تو کہتے ہوئے بھی بہت شرم آتی ہے، اور پھر اس کو الیبوریٹ کر رہا ہے کہ کنجر وہ ہوتا ہے جو ولد الزنا کہلاتے ہیں، جو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. آریوں کے بارے میں کہہ ہے، آپ کو ابھی ہم اور ریفرنس بتائیں گے، مرزا آریوں میں ہی پیدا ہوا، ٹھیک ہے، آپ کو اس کے ابھی آگے ہم ریفرنس بتاتے ہیں. اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں مجھے یہ الہام ہوا کہ دین محمد، جان محمد کا لڑکا اب مرے گا، اس کی قبر کھودو، اس کے بارے میں اپنی کچھ لا یعنی قسم کی باتیں بیان کر رہا ہے. آگے ہے شیطانی خزائن جلد 22 صفحہ 445 تمتع حقیقت الوحی. یہاں پر وہ
کہہ رہا ہے سعد اللہ نامی ایک شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جس کو آج تک 12 گزر گئے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، خدا تعالیٰ نے اس کی نسبت مجھے خبر دی کہ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مجھے ایک بات قادیانی بتاؤ، کیا خدا تعالیٰ اس بات سے مجبور ہے کہ نئی وحی نازل کر دے؟ آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر وہی الفاظ نازل نہیں کیے جو دوسروں پر نازل کیے۔ یہ کہتا ہے بار بار کہ جی قرآن پاک کیا ہے پورے کا پورا مجھ پر نازل ہو گیا، اس سے بڑا مفتری اور خبیث انسان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اکثر لوگ جو اس کو ملنے آتے تھے فزیکلی اس کے منہ پر ٹھا جوتے مار کر جاتے تھے، اس لیے یہ بڑا ڈرتا تھا کسی سے ملنے سے، اسے پتا تھا کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہونے والا۔ کہتا ہے سعد اللہ پر اولاد کا دروازہ بند کیا اور اس کی بددعاؤں کو اسی کے منہ پر مارا، حالانکہ سعد اللہ کی اگر جو مسلمان ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ نے بہت سنی۔ آج ہم اعلان کر کر کے کہتے ہیں کہ نصرت جہاں سے اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، میں نے آپ کو ثبوت دیے ہیں، میں میڈیکل سائنٹسٹ ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں مرزے کے گھر چوہے کا بچہ نہیں ہو سکتا تھا، انسان کا بچہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اور نصرت جہاں کا پاس جو بچے ہوئے وہ مختلف لوگوں کی اولاد ہیں، آپ ان کی شکلیں دیکھیں، بشیرے کی مودے سے شکل ہی نہیں ملتی ہے، اتنے نقش ڈیفرنٹ ہے۔ آپ ان کا ڈی این اے کرا کے دیکھیں، اگر بائی نکل آئے تو مجھے آ کر پکڑ لینا۔ آپ کہتا ہے کہ اس کی بددعاؤں کو کہاں اس کی بددعاؤں کو سعد اللہ کی اس کے منہ پر مارا؟ آج تو میرے جیسے اس علم کے ماہر لوگ آ کر تمہارے منہ پر کہتے ہیں کہ مرزے کی اولاد نہیں، بلکہ اولاد نہ ہونا تو ایک چیز ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی غیر کی اولاد کو، زنا کی اولاد کو اپنی اولاد کہنا وہ سب سے بڑی حرام کاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی شدید سزا دی مرزا قادیانی کو کہ وہ جو حرام کاری کی اولادیں تھیں وہ یہ اپنے نام مڑتا رہا، ورنہ ساری دنیا سعد اللہ کو پتا ہوگا ڈائبیٹک ہے، امپوٹنٹ ہے، اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اس زمانے میں بھی لوگوں کو پتا تھا۔ اور کروڑا انسانوں میں مجھے عزت کے ساتھ، کون سے کروڑا انسان ہیں؟ آپ تو اتنا جھوٹ بولتے ہیں اپنے نمبر کے بارے میں۔ مرزا قادیانی نے 1904 میں کہا میرے ماننے والے 4 لاکھ ہیں، 1911 میں سینسس ہوا انڈیا میں، صرف 1800 لوگ نکلے، 1800۔ مرزا قادیانی جسے آپ نبی کہتے ہو کہتا تھا 4 لاکھ ہے۔ 4 لاکھ میں اور 1800 میں کتنا فرق ہے؟ کچھ تو خدا کا خوف کرے۔ ایک نبی اتنے بڑے جھوٹ نہیں بول سکتا، بلکہ نبی کو تو یہ کہنے کی ضرورت، اس کو 1 مانے 2 مانے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں انہیں 10-12 لوگوں نے مانا۔ آج ایک دنیا ان کی دیوانی ہے، ہم جیسے لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتے ہیں، ان کی زندگی میں 10-12 لوگ تھے، 12 حواری تھے ان کے۔ نبیوں کو نمبروں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جھوٹا نمبر بتانا، جھوٹ بولنا وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، وہ حرام کاری ہے۔ مرزا وہ حرام کاری کر رہا ہے۔ اس قدر مالی فتوحات، آمدنی، نقد اور جنس اور طرح طرح کے تحائف مجھ کو دیے گئے کہ اگر وہ سب جمع کیے جاتے تو کئی کوٹھے ان سے بھر سکتے تھے۔ نبیوں کو کسی دولت کی ہوس نہیں ہوتی۔ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی 22 لاکھ مربع میل کے مطلق العنان حکمران تھے، جو آج کے کئی ملکوں کے برابر ایک ملک بنتا ہے۔ حالت یہ تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ ہفتہ ہفتہ ہمارے گھر میں گرم کھانا نہیں بنتا۔ مرزا کہہ رہا جی ایسے مال و دولت، اور لوٹ کے مال و دولت لیا۔ آپ کو ہم نے دکھایا کہ اس نے لکھا ہوا ابراہیم احمدیہ نام کی خرافاتی کتاب کے حصہ پنجم میں صفحہ نمبر 9 پر لکھتا ہے کہ میں نے 50 کتابیں لکھنے کا وعدہ کیا تھا، 5 لکھی، وہ بھی چھوٹے چھوٹے پامفلٹ، کیونکہ 5 اور 50 میں نقطے کا فرق ہے، اس لیے 5 سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ اور یہ لکھنے کے لیے اس نے خط لکھ کے، بھیک مانگ مانگ کے امیر لوگوں سے ہزاروں ہزار روپیہ، جو آج کے کروڑوں اربوں روپے بنتے ہیں، اکٹھا کیا ہوا تھا۔ کیا نبی فراڈیا، دھوکے باز، جعلساز اس قسم کا ہو سکتا ہے کہ 5 اور 50 میں صرف نقطے کا فرق ہے، اس لیے 5 ہی 50 کے برابر ہو گئے؟ ذرا سوچئے آپ کس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کیا لکھتا ہے۔
سعد اللہ شخص جو اس کو کہتا تھا اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، میں تصدیق کرتا ہوں مرزے کہ ہاں ایک بھی اولاد نہیں ہوئی، سرٹیفکیٹ لکھ کے دے سکتا ہوں میں اس بات کا. اس کے بارے میں کہہ رہا ہے بدگو ہے اور خبیث اور مفسد اور جھوٹ کا ملمہ کر کے دکھانے والا منوس ہے، جس کا نام جاہلوں نے سعد اللہ رکھا ہے. دیکھو کون جھوٹا ہے. آج ایک دنیا مرزا قادیانی کو جھوٹا کہتی ہے. ہم جیسے ماہر لوگ مرزا قادیانی کے لیے سرٹیفکیٹ دینے کو تیار ہیں. مرزا قادیانی کی نصرت جہاں سے ایک بھی اولاد نہیں تھی، زنا کی اولادیں ساری. سعد اللہ کیسے جھوٹا ہو گیا؟ جھوٹا تو مرزا قادیانی ہو گیا. آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھیں، پیدائش دھوکہ موت لعنت، تو آپ کو پتہ لگے گا اللہ تعالیٰ کیسا سلوک کرتا ہے جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ. آگے دیکھیے جی. اب یہ ہم قرآن پاک کی آپ کو آیت دکھائی، جو شخص بے حیائی کی باتیں کرتا ہے. میں بے حیائی نہیں کرتا، میں بہت ڈرتا ہوں اس بات سے. میں تو آپ مجھے وہ لفظ بتا دیں میں جو زنا کی اولاد کے لیے بولا کروں تو میں وہ لفظ بول دوں گا. روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 53 نجم الہدا. یہ دیکھیں مرزے کی زبان. کہتا ہے دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی. کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا نا وہ میرا دشمن ہے، وہ خنزیر ہیں. کبھی کوئی نبی بھی ایسا کہہ سکتا ہے؟ یہ مرزا اس لیے کہتا ہے کہ وہ دماغی طور پر بیمار ہے. اتنا بیمار ہے، اس کے تو ثبوت جگہ جگہ میں نے 5 ویڈیو بنائی ہوئی ہیں. اور اس سے بڑھ کر ثبوت یہ ہے کہ جب اس کا بڑا بھائی غلام قادر مرا تو اس سلطان احمد کو، جو مرزے کا نام نہاد بیٹا تھا، اس کو نمبردار بنایا گیا، کیونکہ لپیل گریفن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مرزا دماغی طور پر سٹیبل نہیں تھا، ٹھیک نہیں تھا. نبی امام ہوتے ہیں، نبی لیڈر ہوتے ہیں، نبی ہوش مند ہوتے ہیں، نبی سچے ہوتے ہیں، نبی فیمی بھنگی چرسی نہیں ہوتے، نبی شرابی نہیں ہوتے، اور پاگل تو نبی کبھی بھی نہیں ہوتا. 11 مرتبہ قرآن پاک میں لکھا ہے نبی پاگل نہیں ہوتا. مرزا کہتا ہے میری نبوت کا ثبوت 2 بیماریاں، میرا پاگل پن، میرا پیشاب اور پخانہ. اور دیکھیں حرام کاری کر رہا ہے. ایسے یہ زبان ہے اس نبی کی. اب دیکھ لیں جی، یہ تذکرہ ہے اس کا، صفحہ نمبر 503 ہے. آپ کے جال ساز خلیفوں کے مطابق یہ قرآن کے برابر ہے. اور مرزا بار بار اپنے کتابوں میں لکھتا ہے کہ چیز جو ہے نا، کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہو تو حدیثیں ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے، اور فیصلہ ہوگا قرآن اور اس کے الہام یا وحی کے مطابق. 2 چیزوں میں قادیانی بے ایمانی کرتے ہیں. 2 چیزوں میں تو مطلب کرتے تو ہر چیز میں ہے، لیکن وحی اور الہام میں آپ کو فرق نہیں بتاتے. اور پھر رسول اور نبی کے معنوں میں تبدیلی کرتے ہیں. قادیانیت صرف فراڈ کا نام ہے. اب دیکھیے، یہ تو اس کی جو مرزا طاہر کی آپ کو ویڈیو دکھائی تھی، کہتا تھا تذکرہ بھی قرآنی ہے. اب دیکھیں اس میں تو بہت لکھا ہوا ہے، 3 استرے، عطر کی شیشی، پیٹ پھٹ گیا، موتا موتی لگی ہوئی ہے. اوئے ہوئے ہوئے، آپ کو پتا ہے یہاں لکھا ہے اس کا ایک الہام ہے، موتا موتی لگی ہوئی ہے. اس کو 100 دفعہ پیشاب آتا تھا، اس نے کہا کہ مجھے الہام ہوا موتا موتی لگی ہوئی ہے، یعنی پیشاب پر پیشاب آ رہا ہے، پیٹ پھٹ گیا. پھر لکھا ہے صبح پیر کے دن 15 جنوری 1906 کو میں نے خواب میں دیکھا امام الدین کی کنچنی بیوی گر پڑی ہوئی ہے. کنچنی طوائف کو کہتے ہیں. امام الدین کون تھا؟ امام الدین جو تھا نا، اس کی بیوی، پہلی بیوی حرمت بی بی جو تھی، اس کا سکا بھائی تھا. حرمت بی بی کون تھی؟ اس کے سکے مامے کی بیٹی. امام الدین ہوا اس کا سالہ. اس کی بیوی کے بارے میں کہہ رہے. اور چلو کہہ لیا، بعد میں مرزا خاندان جو زانیوں کا خاندان ہے، اور جو مطلب میں نے اتنے گھٹیا خاندان، اتنا گرا ہوا بھوکا ننگا کمینہ خاندان آج تک نہیں دیکھا. وہ اس کو یہ الہام تو پتا، پہلے انہوں نے کتابوں سے نکال دیا تھا، پھر لکھ دی. یہ وہ عورت ہے جو مرزا طاہر کی بیوی کی دادی یا پردادی تھی.
اور جب مرزا طاہر خلیفہ تھا تو اس نے نکلوا بھی دیا تھا یہ الہام کتابوں سے. اب آپ دیکھیں کتنا گندا شخص تھا مرزا قادیانی. حرام کاری مطلب جو حرام چیز ہے اس کو کرنے والا حرام کار ہوتا ہے، تو مرزا تو حرام کار ہو گیا نا. اب دیکھیں شیطانی خزائن جلد 10 صفحہ 63 آریہ در میں کہتا ہے خدا تعالیٰ کے مقدس اور پیارے بندوں پر ایسے ایسے حرام زادے جو سفلا تبا دشمن ہیں. یہ میں نے اس کے جو ٹائٹل لگایا اس پر یہ حرف لکھے ہیں، ایسے ایسے حرام زادے جو سفلا تبا دشمن ہیں. یہ ایک نبی کی زبان ہے، یہ تو ایک انسان کی زبان بھی نہیں ہے. ایک ڈیسنٹ انسان جو ہوتا ہے نا، ہمارے پاس تو اتنا کچھ کہنے کو ہے، سالوں گزر جائیں لیکن یہ اس قابل نہیں ہے. مرزا کہتے ہیں جھوٹے الزام لگاتے ہیں اس پر. اب ہم نے کون سا جھوٹا الزام؟ آپ تو میں تو صرف اس کی کتابیں دکھاتا ہوں، پورا فقرہ سناتا ہوں. آپ تو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب مت جاؤ، اور 3 حرف نکال لیے اور پوری آیت کھا گئی. پورا فقرہ کوٹ کرو، پوری آیت کوٹ کرو. کہتے ہیں دیکھو جی اس کا تو مطلب ہو گیا جو یہ آپ کو ریفرنس دکھا رہے ہیں، جو کہہ دیا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. اتنی خباثت کرنی تو مطلب آپ لوگوں کے دل اتنے کالے ہو چکے ہیں کہ پورا کہو نا کہ یا ایھا الذین، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے. خدا تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا. وضو کے احکام نازل ہو رہے ہیں. کہا جا رہا ہے نماز کے قریب اس وقت تک نہ جاؤ، اگر نشہ کیا ہے تو اس وقت تک نہ جاؤ جب تک تم اپنے کہے ہوئے لفظوں کو خود سمجھنے لگو. کتنی عظیم کتاب ہے. نشے کے ختم ہونے کا یہ کرائیٹیریا آج کی جدید سائنس بھی نہیں پیش کرتی. اللہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے کہہ دیا کہ ان سے کہہ دیں نشے کے ختم ہونے کی نشانی کیا ہے کہ تم اپنی کہی ہوئی بات کو سمجھنا شروع ہو جاؤ. آج جب ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں کہ سب سے بڑی نشانی نشے کے ختم ہونے کی یہ ہے کہ آپ کو اپنی بات ہی سمجھ آنے لگ پڑتی ہے. یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے. قرآن پاک کی عظمت کا اندازہ ہر کسی کو ایسے نہیں ہو سکتا جب تک وہ پڑھے نا. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. نشہ کے ختم ہونے کی علامت، جب تک نشہ نہ ختم ہو جائے، علامت کیا؟ جب تک تمہیں اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ سمجھ میں نہ آنے لگ پڑے. سبحان اللہ. تو یہ دیکھو جی کہتا ہے جو سفلا تبا دشمن ہے، ہم پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں. ہم کون سا؟ آپ دیکھیں جھوٹا الزام تو وہ لگائے گا نا جو کسی کی ادھر ادھر سے لا کے آپ کو چیزیں دکھا رہے ہو. اللہ تعالیٰ پر جو الزام باندھے تو اللہ تعالیٰ تو اس کے خلاف بہت ثبوت پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے مرزا اپنے ہاتھ سے لکھ کر دے گیا کہ وہ کیا چیز تھا. شیطانی خزائن جلد 3 صفحہ 456 ہے، ازالہ اوہام ہے، جس میں جو اس نے 1901 یا 2 میں لکھی، کہتا تھا کہ میں تو نبی ہوں. کہتا ہے دیکھیں کیا تم ثبوت دے سکتے ہو کہ تمہارے سلاسل اربع میں سے کسی سلسلہ میں یہ داخل ہے؟ کہتا ہے تمہارے 4 سلسلے ہیں، 4 مسالک کی بات کر رہا ہے. سلاسل اربع بالکل غلط عربی ہے. اربع 4 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. سلاسل بعد میں آنا چاہیے اربع کے، جس تمہید میں جس سٹائل میں یہ لکھ رہا ہے، لیکن سلاسل اربع میں سے جیسے قرون ثلاثہ کہتا ہے، مطلب ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو پاگل لوگ کرتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. ہم نے آج تک ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی قوم کی زبان کے سوا کسی اور قوم میں پیغام دیا. یہ تو جو زبان لکھتا ہے اس میں بھی حرامزدگی کرتا ہے، سادہ زبان لکھتا ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. ہم نے تو قرآن کو زبان کے اعتبار سے آسان کر دیا. ہر ثبوت مرزا قادیانی کے خلاف ہے. تو کہتا ہے پھر اگر یہ ابن مریم نہیں تو کون ہے؟ قرآن پاک میں ایک ہی نبی کی شناخت پکی کی ہے، اتنی پکی
वक़ौलिहिम इन्ना क़तलना अल-मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, उसको कहा मसीह का, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, रसूल अल्लाह का। और मिर्जा कहता है कि मैं इब्न मरियम नहीं तो और। मिर्जे को है कोई जो मिर्जे को बताता कि उसकी मां का नाम चिराग बीबी है, जो उसको बद्दुआएं देती इस दुनिया से चली गई? कादियानियों मुझे बताओ, दुनिया में ऐसा नबी पैदा हुआ कभी? ऐसा तो डिसेंट इंसान भी पैदा नहीं हुआ। मिर्जा कादियानी ने पेंशन चोरी की जवानी में, 24 साल की उम्र में। उसकी असली डेट ऑफ बर्थ 1841 के मुताबिक, आपकी जालसाजी की डेट 1835 के मुताबिक 30 साल की उम्र में उसने पेंशन चोरी की 1864 में। पकड़ा गया तवाइफों के मोहल्ले से, लाहौर में हीरा मंडी से तवाइफों से गुलछड़े उड़ाते हुए। बाप ने उसको जूते मार के घर से निकाल दिया। वो भागकर सियालकोट चले गया। 4 साल ना उसने 2 छोटे बच्चों को देखा, ना उनका हाल पूछा, ना एक पैसा उनको भेजा, और ना ही अपनी मां का हाल पूछा, ना ही मां से मिला। जब मिर्जा 1868 में वापस आया तो उसकी मां मर चुकी थी और उसका जनाजा भी हो चुका था। कादियानियों, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या दुनिया में ऐसा नबी हो सकता है कि उसकी मां जिंदा हो और उसको दुआ ना दे? क्या दुनिया में ऐसा नबी हो सकता है कि उसकी मां जिंदा हो, अपने आखिरी दिन गुजार रही हो, तो वो नबी के बारे में ना पूछे? अगर चिराग बीबी आधे मुंह से भी कहती गुलाम मुर्तजा को कि मेरा लड़का मुझे दिखाओ, सबसे नेक वही है, मैं इस दुनिया को कैसे छोड़ सकती हूं? इसने तो नबी बनना है। वो औरत जिसे तुम नबी मानते हो, इसके लिए कह के गई अल्लाह तेनू कदी सुख ना दवे। ये उसके लफ्ज हैं। बताओ उम्मत कादियानिया को कि अल्लाह तुझे कभी सुखी ना रखे। मुझे इस सवाल का जवाब दो कादियानिया। अब देखें, आपको मैंने दिखाया कि मिर्जे ने कितने वो लिखे, लानत नंबर 1, लानत नंबर 2, लानत नंबर 3। जहां मिर्जा लिखता है लानत बाजी सिद्दीकों का काम नहीं है, मोमिन लाआन नहीं होता। कहता है सच्चे लोग लानत बाजी नहीं करते, लानत नहीं लिखते। कहता है ये सिद्दीकों का काम नहीं है, जो मोमिन है वो लानते नहीं भेजता। कादियानियों, फिर ऐ की है, गौर से देखो। नजर आ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो नजर आ रहा होगा। और ये देखो, मोमिन लान नहीं होता। मिर्जा अपने कहने के मुताबिक लानती है और मोमिन तो हरगिज नहीं है। अब आप पूछोगे, आपका दिमाग उलझ जाएगा कि यार बात मिलती ही नहीं है। अगर उसने इतनी लानतें भेजी हैं तो ये लफ्ज तो नहीं लिखना चाहिए थे ना। जैसे मुबशर कालों है आपका नाम नहाद मुफ्ती, झूठों का बादशाह, लानतियों का लानती। कहते हैं कि लानत तो दुआ है, तो फिर मिर्जा लिखता कि लानत दुआ है। मिर्जे ने तो नहीं लिखा। कहता है लानतबाजी सिद्दीकों का काम नहीं, सिद्दीक सच्चे को कहते हैं। और मोमिन लान नहीं होता, लानत भेजने वाला मोमिन होता ही नहीं। मैं आपको इसकी वजह बता देता हूं ताकि आपके उलझन निकल जाए। जो कंट्राडिक्शन है ना, जो तजाद है, तजाद बयान जिसको कहा जाता है, वो दिमागी बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया, एसएसडी और बाइपोलर डिसऑर्डर का तशखीसी इलामत है, डायग्नोस्टिक फीचर है। अगर इस कदर शदीद तजाद ना हो तो शक पैदा हो जाता है कि ये दिमागी मरीज है कि नहीं है। क्योंकि दिमागी मरीज के दिमाग में इतनी उलझने होती हैं, वो तो घंटे में अपना बयान बदल लेता है। ठीक है, तो ये मिर्जे की दिमागी बीमारी का सबूत है ये बातें कि एक तरफ तो वो सफे काले कर रहा है लानत लिख के, दूसरी तरफ कह रहा है कि लानत बाजी करने वाला ना सच्चा होता है और ना मोमिन होता है। देखिए, मैं आपको सिर्फ हमदर्दी में कह रहा हूं, शायद खुदा ताला ने मुझ जैसे लोगों की आवाज आप तक इसलिए पहुंचाई है कि उनमें से, आप में से जो नेक रूहें हैं, अल्लाह ताला उन्हें सीधा रास्ता दिखा दे।
میری یہی دعا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر آ جائیں. لیکن ایک طریق بہت آسان ہے اور در حقیقت قائم مقام مباہلہ ہی ہے جس سے کاذب اور صادق اور مقبول اور مردود میں تفریق ہو سکتی ہے. کہتا ہے مباہلہ یا اس کا قائم مقام کر لو. اور مرزا نے بہت کیے. مرزا قادیانی آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھیں، پیدائش دھوکہ موت لعنت، آپ کو میں نے ثبوت دیا ہے. مرزا مباہلے کی دعا کے نتیجے میں دیکھیں وہ خود کہہ رہا ہے، ایک تو مباہلے کی دعا ہے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، سورہ آل عمران میں ہے. لیکن اس نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے لیے ایک اور آیت قرآن پاک کی اشتہار نمبر 188 میں لکھی ہے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. وہی دعا ہے کہ اے اللہ میرے اور میری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. مرزا اپنے پیشاب پخانے میں لتڑا پتڑا اس دنیا سے رخصت ہوا. فرشتوں نے اس کا سر اٹھا کے ٹھا کر کے چارپائی کی لکڑی کے ساتھ مارا، اور آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 11 جلد نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی حالت دگرگوں ہو گئی. سورہ واقعہ میں لکھا ہے کہ جب کس کی سانس آخری سانس گلے میں آتی ہے تو اس کے قریب سب سے زیادہ میں اور میرے فرشتے ہوتے ہیں. آپ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. یہ دیکھیے شیطانی خزائن جلد 11 صفحہ 330 ضمیمہ رسالہ انجام آتم. آتم پر میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو پورا واقعہ بتائیں گے تاکہ یہ بھی مرزے کے جھوٹے ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. یہ دیکھیں یہ صفحہ میں نے آپ کو صرف اس لیے دکھایا ہے کہ عبدالحق غزنوی کا جو والد تھے وہ اس کے دوست تھے، لیکن مولانا عبدالحق غزنوی کے ساتھ اس کا ایک مباہلہ عیدگاہ میں ہوا جس کے پر ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے. لیکن یہاں پر بار بار لعنت لکھنے کی بجائے وہ کہہ رہا ہے کہ الہم لعن اللہ الف الف مرہ. الف ہزار کو کہتے ہیں عربی زبان میں، کہتا ہے ہزاروں ہزار لانتے ہوں ان پر. اب میں آپ سے قادیانیوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ بھئی ادھر تو اس نے کہہ دیا 1000 نہیں بلکہ بے شمار ہزار، ہزاروں ہزار. کتاب سنیے نا الف لیلہ، بڑی کہانیوں کی مشہور کتاب ہے عربی زبان کی. الف کا مطلب ہزار ہوتا ہے، ہزار راتیں، لیلہ رات کو کہتے ہیں، الف لیلہ ہزار راتیں. اسی طرح اس نے ایک ہی لائن میں لکھ دیا ہزاروں ہزار لانتے ہوں کس پر؟ سیدنا عبدالحق غزنوی پر. ٹھیک ہے، اب آپ اس کا کمپیریزن کریں کہ وہ پھر مرزے کو وہ کیا ہوا کہ لعنت نمبر 1 لعنت نمبر 2، پھر جب اس نے ایک دوسرے شخص کو لکھے کہ نمبر 1 لعنت نمبر 2 عشرۃ الکاملہ، اس قسم کے الفاظ لکھے، وہ کیا تھا؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی لیے مقرر کیا ہے کہ میں آپ کو کھول کھول کر بیان کر دوں کہ مرزا تھا کون. وہ اس کے پاگل پن کی علامت ہے. پاگل پن میں ایک دورے پڑتے ہیں اور دوروں میں حالت بہت خراب ہوتی ہے. ہر آدمی کو پتا ہے، اگر آپ نے کبھی کسی پاگل سے پالا پڑا ہے تو اس کے دوروں کے درمیان ایک ریلیٹیولی سٹیبل پیریڈ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب اس نے تحریر لکھی، یہ دوروں کے درمیان والا ریلیٹیولی سٹیبل پیریڈ جسے ہم کہتے ہیں، لیکن جب اس نے وہ لانتیں لکھی تو وہ دورے کی حالت میں تھا، جھوم رہا تھا. آپ دیکھیں وہ یقیناً ایسا ہوگا فرش پر بیٹھا ہوا، پیشاب خانے سے بھرا ہوا، گرم کوٹ گرمیوں میں پہنا ہوا، ٹن ہوا ٹونک وائن پی کے، بھنگ چرس فیم کھا کے نشے میں مست، آنکھیں بند اور نیچے مست ہوتا ہوا گنگنا. میں آپ کو بتاؤں آپ کی کتابوں میں لکھا ہے جب وہ یہ حرف لکھتا تھا تو ان کو گنگناتا تھا. تو آپ دیکھیں یہ پخانے والا کمرہ، 4 فٹ بائی 6 فٹ کمرے میں بیٹھا ایک شخص زمین پر چھوٹے سے ڈیسک پر کاغذ رکھ کے لکھ رہا ہے لعنت نمبر 1 لعنت نمبر 2 لعنت نمبر 3 لعنت، اور پھر ساتھ میں گنگناتا جا رہا ہے اور گھنٹوں اس کام میں مست ہے. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ شخص تو نارمل انسان نہیں ہے. نبی تو بہت دور کی بات ہوتی ہے. نبی تو ہوش و واس والے ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، قوموں کے فیصلے کرتے ہیں، امام ہوتے ہیں. اس میں تو کوئی خوبی نہیں ہے نبوت کی. اور پاگل تو بالکل نہیں ہوتے. 11 مرتبہ قرآن پاک میں لکھا ہے. اور دیکھیں قرآن پاک کی گواہی ہے مرزا قادیانی کے خلاف، ایک نہیں بے شمار گواہیاں ہیں کہ مجنون نہیں ہوتا. پھر قرآن پاک کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ
ہم نے آج تک وہ نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی قوم کی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں پیغام دیا ہو. مرزے کی زبان پنجابی، مرزے کی ایک کتاب لے آؤ پنجابی میں. مرزا عربی زبان بول ہی نہیں سکتا تھا. مرزا قرآن پاک کا ایک حرف ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا تھا. مرزا توتلا بھی تھا. مرزا پرنالے کو رے وہ بول ہی نہیں سکتا، پرنالے کو پنالا 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 کہتا ہوتا تھا پنجابی میں. میں مذاق نہیں کر رہا، کوئی استہزاء نہیں کر رہا، آپ لوگوں کو صرف حق اور سچ دکھا رہا ہوں. ایسا شخص جس کے خلاف قرآن پاک کی اس قدر سخت گواہیاں ہیں وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ ناممکن. چلے جی آگے دیکھ لیں. یہ دیکھیں، یہ اخبار ہے، اس پر لکھا ہوا ہے قادیان دارالایمان 2 مارچ 1932. یہ آپ لوگوں کا یہ اخبار ہے، الفضل ہے، یہ نمبر 33 یا 34 ہے، جلد 23 ہے اس کی. تو آپ اس کو کھڑا کر کے خود پڑھ لینا کون سا ہے. یہاں پر وہ ایک لفظ کا معنی بیان کر رہے ہیں، اس لفظ پر بھی ہم بات کریں گے. جب مرزے کی گالیاں دکھائی جاتی ہیں قادیانیوں، وہ سیدھے قرآن پاک کی توہین پر آ جاتے ہیں. قادیانیوں، قرآن پاک انسان کا کلام نہیں ہے. جس نے یہ کلام بھیجا ہے وہ تم پر اتنا حاوی ہے، تم 7 پردوں میں چھپ جاؤ، تم 1000 باڈی گارڈ لے آؤ، وہ تمہیں کھینچ کر اپنے پاس لے جائے گا. ہزاروں ہزار کا مجمع اپنے گرد اکٹھا کر لو، توپیں تلواریں اٹھا لاؤ، لیکن جس دن اس نے لے جانا ہے تمہاری کچھ نہیں چلے گی. کیا تمہارا دل اس سے خوف نہیں کھاتا؟ پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ذریۃ البغایا کے معنی ہیں بے وفا لوگ. بالکل غلط. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ مرزا کہتا ہے یہ کنجریوں کو کہتے ہیں بغایا. کہتے ہیں اس پر چلنے یا بے وفا عورتوں کے طریق پر چلنے والے، بے وفا عورتیں یا جماعتیں. بغایا کے معنی بدکار عورت کے بھی ہیں، یہ خود لکھ رہا ہے، بدکار عورت. آپ لوگ کہتے ہو نہیں جی اس کا مطلب ہی نہیں ہے بدکار عورت. خیر اس کے جب آئیں گے حوالے تو اس پر بات کریں گے. آگے شیطانی خزائن جلد 22 صفحہ 519 تمتع حقیقت الوحی. یہ دیکھیے جی اپنے مرزے کی زبان. آپ کہتا ہے کہ انسانوں نے خدا کے نشان دیکھے اور پھر ان کو قبول نہ کیا. دکھاؤ تو صحیح قادیان، مجھے دکھاؤ نا. میں تو قرآن بھی پڑھا، میں تو تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں. میں نے حدیث بھی پڑھی، میں نے فقہ بھی پڑھا. تم مجھے دکھاؤ کون سا نشان ہے. مجھے تو نظر نہیں آتا. اس لیے نہیں کہ میں بے ایمان ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہوں. میں تو ان لوگوں میں ہوں جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے کہا ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو مجھے سمجھ نہیں آتا؟ تمہیں تو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے اور نہ تم دعا مانگتے ہو. جو جاننے والے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، نہ جاننے والوں کے لیے تو میں یہ باتیں کھولتا ہوں. کہتا ہے ان کیڑوں سے بدتر ہو گئے جو نجاست میں ہوتے ہیں. ایسی باتیں تو کسی نبی نے آج تک اپنی امت کے بارے میں، اپنے دشمنوں کے بارے میں نہیں کہی. گندی ترین باتیں، ذلیل ترین باتیں کرتا ہے مرزا قادیانی، لکھ کر دے گیا ہوا ہے ہمیں. یہ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. کہتا ہے آج سے 26 سال پہلے خدائے عز و جل براہین احمدیہ میں فرما چکا ہے میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا اور اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا. دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا. دیکھو قادیانیوں، خدا تعالی جواب بھی دیتا ہے. خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہتا ہے جب میرے بارے میں میرے غلام پوچھیں تو ان کو بتاؤ میں شارق سے بھی قریب ہوں. ثبوت یہ ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. کیا تمہیں اللہ کے بات پر یقین نہیں ہے؟ اللہ سے پوچھو.
انہوں نے پکارا اللہ کو، مرزا نے. آپ کو میری پچھلی ویڈیو دیکھیں، پیدائش دھوکہ موت لعنت. اس نے خود لکھا سچا جھوٹے کی زندگی میں مرے گا، تعاون یا حیضے سے مرے گا. مرزے کے آخری الفاظ تھے، مجھے وبائی حیضہ ہو گیا. میر ناصر نواب کو اس نے کہا. خدا تعالیٰ کا فیصلہ نہیں مانتے ہو تم؟ میں ویڈیو بناؤں گا اور تمہیں مرزا طاہر کی وہ ویڈیو دکھاؤں گا. میں اس سے صرف 4 فٹ یا 6 فٹ دور بیٹھا ہوا تھا اس دن جب اس نے یہ مبالہ قبول کیا سیدنا الیاس ستار کے ساتھ. اس نے 9 مرتبہ سے زائد کہا وہاں موجود 2-3 ہزار لوگوں کو کہ آپ بھی ساتھ مل کر بولیں لعنت اللہ علی الکاذبین. میں نے کہا کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں جانتا اس نے کیا کہہ دیا. میں اتنا متاثر ہوا، میں اپنے پیسے خرچ کر کے ٹکٹ لے کے کراچی صرف مولانا الیاس ستار سے ملنے گیا. میں کہا میں اس بدبخت شخص کو دیکھوں تو صحیح جس نے یہ حرکت کی ہے. میں نے دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان تھا، مسکرا رہا تھا، دور دور تک نشان نہیں تھا کہ اس کو کوئی پریشانی ہے. صرف یہ پریشانی تھی قادیانی اسے مروا نہ دے، اس لیے وہ کسی سے ملتے نہیں تھے. واپس آ کے میں نے مرزا قادیانی کو 1 to 1 ملاقات کی، ملا اس سے. میں نے جان بوجھ کر کہا آپ نے مبلغ کر کے بہت سوچ کر کیا ہوگا. اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، کہتا ہے یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. میں نے کہا نہیں، میری بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کا فیصلہ کرے گا بلکہ اس کا اتنی جلدی اور ایسا فیصلہ کرے گا انسان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی مبالغہ کون آ رہا. آپ نے مبالغہ قرآن کریم کے مطابق کیا. اس کی بیوی تو نہیں تھی، اس کی ساری بیٹیاں وہاں موجود تھی جلسہ گاہ میں جب اس نے کہا مجھے قبول ہے. اور جب الیاس ستار نے کہا قبول ہے تو اس کے گھر میں ہوا جہاں اس کی اولاد موجود تھی، اس کی بیوی موجود تھی. میں نے کہا یہ مبالغہ تو قائم ہے جی، آپ الٹے کھڑے ہو جائیں، اللہ اس کا فیصلہ کر دے گا. 21 اگست جمعے والے دن یہ ایک اور ملک میں تھا، ہم نے لائیو ٹی وی پر دیکھا، 10 منٹ تک مغلظات بکتا رہا. یہ فالج کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بولنے کی طاقت بدل جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر دیکھ لو. ہمارے پاس جب مریض آتا ہے ہاسپٹل میں، ہم پہلا سوال کرتے ہیں اگر شک ہو کہ فالج ہو رہا ہے، کیا تمہیں لگا کہ اس کے جو بولنا ہے وہ بدل گیا، اس کی سپیچ میں چینج لگی ہے تمہیں، چاہے کہیں بھی کمزوری نہ ہو؟ کیونکہ یہ فالج کا پہلا نشان ہے جو 10 منٹ تک اللہ تعالیٰ نے کھول کر ٹیلی ویژن پر دکھایا دنیا کو. پھر یہ ٹھا سے گر گیا اور آپ نے کیمروں کے رخ بدل دیے. پھر ساری دنیا کا جھوٹ بولا کہ وہ تو تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں آ رہا، حالانکہ مرزے کو فالج ہوا تھا. اور اسی فالج کی وجوہات کی بنا پر 2003 کو وہ اس دنیا سے ناکام و نامراد رخصت ہو گیا، جھوٹ بولتا ہوا. قادیانیوں کہ تمہیں اللہ کے فیصلے نظر نہیں آتے؟ یہ بات مرزا قادیانی نے ڈاکٹر داوی کے بارے میں لکھی تھی جب اسے فالج ہوا. اس نے کہا یہ مبالہ ہار گیا، مبالے کے لیے ضروری ہے دونوں فریق اس کو قبول کریں. ڈاکٹر داوی نے کبھی قبول نہیں کیا تھا، مرزا پھر بھی کہتا تھا نہ قبول کر تب بھی تجھ پر مبالہ جاری ہے. اس کو کئی سال بعد فالج ہوا، اس نے کہا لو جی ہار گیا. مرزا طاہر کو 6 ہفتے بھی نہیں گزرے، 10 جولائی 1999 کو میری نظروں کے سامنے یہ مبالہ ہوا. 21 اگست جمعے والے دن خطبہ دیتے ہوئے خدا تعالیٰ نے اس پر وہی لعنت نازل کی جو اس کا دادا کہہ گیا تھا کہ مبالہ جو ہارتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. یہی لعنت مرزا زانی پر اس کے باپ پر گری. 11 سال فالج سے ایسی حالت تھی کہ مرزا شفیق اور عبد الرحمن مصری لکھتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا. سورہ طٰہٰ میں لکھا ہے کہ جو سب سے خبیث، سب سے گناہگار ہوں گے جہنم میں ان کی یہ حالت ہوگی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ انہیں اس میں موت آئے گی اور نہ ہی وہ زندہ ہوں گے. قادیانیوں تمہیں نظر کچھ نہیں آتا ہے؟ آگے دیکھیے وہ کیا لکھتا ہے.
یہاں پر وہ تو کہتا ہے کہ میرا نام اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا رکھ دیا، اس کا تو ایک جعلی الہام بھی ہے کہ جری اللہ فی حلول الانبیاء، کہ میں تمام حلول کا، میں کہتا ہوں جو یہ پڑھتا ہے، جو لکھتا ہے، خدا تعالیٰ اسے اسی دنیا میں برباد کر دے گا، میری بات یاد رکھنا۔ یہ منحوس باتیں ہیں، یہ باتیں قدرت الہیہ کے خلاف ہیں، یہ باتیں اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اعلان جنگ اللہ تعالیٰ کے خلاف کرتے ہو اور جیت جاؤ گے تو تم سے بڑا بیوقوف اور جاہل دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ دیکھیں جی مرزا قادیانی کی اور گالیاں، یہ ہے روحانی خزائن شیطانی خزائن، جلد 12 صفحہ 235 حجت اللہ۔ یہاں پر وہ لکھتا ہے کہ اور تو خنزیر کی طرح حملہ کرتا ہے اور گدھوں کی طرح آواز نکالتا ہے۔ یہ اپنے جو اسے نہیں مانتے ان کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، اور بالکل غلط تحریر ہے۔ مطلب ایک پاگل جو ہوتا ہے نا، بغیر کانٹیکسٹ کے بات کر رہا ہوتا ہے، جو منہ میں آتا ہے مغلظات بکے جاتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ وہ نئے نئے لفظ بھی دھڑتا ہے، جیسے اس نے جبرائیل علیہ السلام تو نہیں کہا تھا، اس نے کہا آئل آیا، آج تک کسی نے نہیں سنا آئل کون ہے، خدا تعالیٰ کو اس نے یہ لاش کہہ دیا۔ یہ لفظ نہ کسی نے سنے نہ کسی نے دیکھے۔ آپ جانتے ہیں میرے پاس جواب ہے، آپ گوگل پر آج ٹائپ کریں نیولوگزم، NEOLOGISM، نیولوگزم، اس کا مطلب ہے نئے الفاظ کا گھڑنا۔ آپ کو فوراً نظر آئے گا کہ یہ سکیزوفرینیا اور شدید ذہنی بیماری کی علامت ہے۔ کہتا ہے اور تو خنزیر کی طرح حملہ کرتا ہے اور گدھوں کی طرح آواز کرتا ہے، اور تو نے بدکار عورت کی طرح رقص کیا اور مجھے فاسق ٹھہرایا، حالانکہ تو سب سے زیادہ فاسق ہے۔ اب کس نے رقص کیا جی؟ کسی نے نہیں کیا۔ مرزا کہ ایک ہے نا، اس کو کہتے ہیں فلائٹ آف آئیڈیاز۔ آپ چونکہ میڈیکل سائنس سے ناواقف ہیں اس لیے آپ کو ذرا مشکل ہو جاتا ہے مرزا ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ اب اس کو لگتا ہے کہ کوئی ڈانس کر رہا ہوگا، یہ الٹا کر رہا ہوگا، گدھے کی طرح یہ اس آدمی کو ہوتا ہے جس کو ہلوسینیشن ہو رہی ہیں، ڈیلوژنز ہیں، ایلوژنز ہیں، نیولوگزم ہے اور مختلف شدید ذہنی بیماریاں لاحق ہیں، تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ تو بدکار عورت۔ اب دیکھو بدکار عورتوں کی طرح رقص، وہ کہاں سے پکڑا گیا تھا پینشن چوری کرنے کے بعد 24 سال کی عمر میں؟ ہیرا منڈی سے، طوائفوں کے ایریے سے، طوائفوں کے ساتھ گلچھڑے اڑاتا ہوا مرزا پکڑا گیا۔ آپ کو بتاتے نہیں ہیں قادیانی، یہ امام دین نے خود لکھ کر گیا ہوا ہے، امام دین ہم پکڑے کہاں سے گئے۔ اس کے بعد ڈاکے کا الزام کہاں سے لگا؟ لاہور سے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ بدکار عورتوں کی طرح رقص کیا۔ اس کے دماغ میں وہی فوٹو چل رہی ہے نا، اس نے جو بیٹھ کے ڈانس وانس دیکھا ہوگا نا، پینشن اڑا دی نا اس نے باپ کی، پورے سال کی پینشن 2-4 دن میں شاید اڑا گیا یا ہفتے میں۔ تو یہ کام کیا تھا اس نے، رقص دیکھا بدکار عورتوں کا۔ یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ۔ اگر آپ اس کی سمجھے نا بیک گراؤنڈ مرزے کی، تو آپ کو اس کو سمجھنے میں کوئی خاص دقت نہیں ہوگی کہ مرزا لکھتا کیوں ہے اور کیا چیز لکھتا ہے۔ ٹھیک؟ کہتے ہیں اگر میں کاظم ہوں تو ہلاک کیا جاؤں گا۔ آپ کو ابھی میں نے بتایا، آپ پھر دیکھ لیں میری ویڈیو، پیدائش دھوکہ، موت لعنت، ہلاک کیا گیا اللہ تعالیٰ کی لعنت سے۔ میں تمہیں بھیڑیے کی طرح دیکھتا ہوں یا کتے کی طرح حملہ میں، اور تمہارا کلام گدھے کی آواز سے متشابہ ہے۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کو جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایک انسان، آپ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ آپ تو اس آدمی کے ماننے والے ہیں نا، جو قرآن پاک پڑھنے والوں کو کہتا ہے میں تمہیں بھیڑیے کی طرح دیکھتا ہوں یا کتے کی طرح حملہ میں، اور تمہارا کلام گدھے کی آواز سے متشابہ ہے۔ یعنی کہ وہ مسلمان علماء جو قرآن پاک میری طرح پڑھتے ہیں۔ پھر آپ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کہاں سے غیر مسلم ہو گئے؟ یہ دیکھیے جی، یہ شیطانی خزائن جلد 3 ہے، صفحہ 117 ہے، ازالہ حوام حصہ اول ہے۔ آپ ہی کے حوالہ جات پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ کہتا ہے راہوں سے روکنے والا زناکار اور بائیں ہما نہایت درجہ کا بدخلق، اور ان سب عیبوں کے بعد ولد الزنا بھی ہے۔ کیا کمال کی زبان ہے! ولد الزنا، زناکار، بدخلق، مطلب ایک ہی لائن میں بے شمار گالیاں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ظاہراً یا خفیہ طور پر بھی ایسی باتیں کرتا ہے وہ حرام کرتا ہے۔ مرزا کو کیا ہو گیا؟ حرام کار۔
اور اپنے جس نے احاطہ احمد لکھی اس کے مطابق جہاں سے نکلا وہیں پر اس کو داخل ہونا چاہیے تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، عنقریب ہم اس کے ناک پر جو سور کی طرح بہت لمبا ہو گیا ہے، سور کا ناک لمبا نہیں ہوتا، فلیٹ ہوتا ہے، داغ لگا دیں گے، یعنی ناک سے مراد رسوم اور ننگ و ناموس کی پابندی ہے۔ اب دیکھیں جی، قرآن پاک تو کہتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے تو زبان کے اعتبار سے آسان کر دیا۔ پھر قرآن پاک کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے آج تک ایسا رسول نہیں بھیجا جس نے اپنی قوم کی زبان کے علاوہ کسی زبان میں پیغام دیا ہو۔ مرزا تو سادہ زبان سمجھتا ہی نہیں، پھر کہہ رہا ہے ناک سے مراد رسوم اور ننگ و ناموس کی پابندی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے سیدھی بات کرو، وما علمناہ الشعر، ہم نے شاعری نہیں سکھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ کوئی بھی بات پوری نہیں اترتی ہے، اور اتنی گندی زبان کے سامنے تو ایسا تقابل بھی جائز نہیں ہے۔ کہتا ہے اب کیوں مولوی صاحب، کیا آپ کے نزدیک ان جامعہ لفظوں سے کوئی گالی باہر رہ گئی ہے؟ کہتا ہے جتنی گالیاں میں نے دی ہیں اگر کوئی باہر رہ گئی ہے تو مجھے بتا دو۔ یہ کہہ رہا ہے، بس اسے پتا ہے وہ گالیاں دے رہا ہے۔ اور اس جگہ ایک نہایت عمدہ لطیفہ یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے نرمی اختیار کر کے چاہا کہ ہم سے نرمی کا برتاؤ کیا جائے، اس کے جواب میں اس کے تمام پردے کھولے گئے۔ اب کون ولید بن مغیرہ، کون سے پردے کھولے گئے؟ اس سب کی ایک وجہ ہے نہ جاننے والے قادیان کہ مرزا پاگل تھا، سکیزوفرینک، میراک، بائی پولر سنڈروم، بائی پولر ڈس آرڈر، سومیٹک سمٹم ڈس آرڈر، دنیا کی ہر خطرناک ذہنی بیماری تھی۔ اور اس زمانے میں پاگل خانے نہیں تھے، پاگلوں کو گھر پر رکھا جاتا تھا۔ اور قرآن پاک 11 مرتبہ کہتا ہے مجنون پاگل کبھی نبی نہیں ہوتے، تو آپ خود فیصلہ کر لو۔ یہ شیطانی خزائن جلد 9 صفحہ 31 انوار الاسلام۔ پھر بھی اگر کوئی تحکم سے ہماری تکذیب کرے اور اس معیار کی طرف متوجہ نہ ہو، دیکھو جی معیار کیا مقرر کیا ہے کہ جو مرزا کو نہ مانے وہ ولد الزنا، ولد الحرام، اور وہ ولد الحلال نہیں ہے، وہ خنزیر ہے، اس کی عورتیں کتیاں ہیں۔ مجھے خود اتنی تکلیف ہوتی ہے یہ لفظ کہتے ہوئے۔ کہتا ہے یہ معیار مقرر کیا میں نے، کہتا ہے پھر بھی اگر کوئی تحکم سے ہماری، یعنی کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ مرزا جھوٹا، کذاب، پاگل، مفتری اور اللہ کی لعنت کا مستحق، اور سارا مرزا خاندان، یہ ہے تحکم سے جیسے میں کہتا ہوں، اور مجھے اس پر فخر ہے کہ میں یہ ایسا کہتا ہوں، اور اس معیار کی طرف متوجہ نہ ہو، یعنی کہ گالیاں نہ دے، ولد الزنا نہ کہے، وہ تو کام کا ہی نہ ہو گیا جس نے ولد الحرام نہ کہا، ولد الزنا نہ کہا، ذریۃ البغایا نہ کہا۔ اس کا مطلب معیار تو یہی ہے نا مرزے کا۔ کہتا ہے یہ، اور ناحق سچائی پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ ہم تو نہیں ڈال رہے جی، میں تو کھول کھول کے مرزے بیان کر رہا ہوں، تیری سچائی تیری کتابوں سے بتا رہا ہوں۔ تو بے شک وہ ولد الحلال اور نیک ذات نہیں ہے، میں نہیں اس کیٹیگری میں آتا جی، کیونکہ میں تو مرزے کی سچائی جو ہے نا آپ کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں، تاکہ من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ یہ ہو گیا۔ اب دیکھیں جی، یہ پڑھ لیں شیطانی خزائن جلد 9 صفحہ 31 انوار الاسلام۔ یہ آتم کے بارے کے بات کر رہا ہے، کہتا ہے کہ نادان عیسائیوں کی تحریک سے بے باک ہو جائے گا تو پھر اس کامل خدا کی طرف سے بے باکی کا مزہ چکھے گا۔ دھمکیاں دینا تو اس کی کمال بات۔ اس کو کسی نے کہہ دیا کہ مرزا تو 10 بندیاں نو دھمکیاں دے، 2-4 چپوریاں ہو ہی جان گیا، تیرا کم ہو جائے گا۔ ڈبے پیر ایسے ہی کرتے ہیں نا، لیکن اس کی تو 2-4 بھی ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ کی ایسی لعنت تھی مرزے پر۔ غرض اب ہم نے فیصلہ کی صاف صاف راہ بتا دی اور جھوٹے سچے کے لیے ایک معیار پیش کر دیا۔ معیار پیش کرنے والا کون؟ جو کہتا ہے ولد الزنا، ولد العظام، پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دیتا ہے۔ اب جو شخص اس صاف فیصلہ کے برخلاف شرارت اور اناد کی راہ سے بکواس کرے گا، دیکھو جی کتنے اعلیٰ قسم کی زبان ہے کہ بکواس کرے گا، اور اپنی شرارت سے بار بار کہے گا کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی، میں آپ کو بتا دوں گا آتم جیت گیا۔
اس نے اس کو مروانے کی کوشش کی، سام پکوائے، اس کے دروازے توڑوائے، وہ پھر بھاگ کر چھپ بھی کیا کسی جگہ۔ اگر مارٹن کلارک اس کا دوست نہ ہوتا، مرزا تو لیکھ رام کی طرح اسے چاقو سے مروا دیتا۔ مرزا ڈر گیا کہ مارٹن کلارک گورا ہے، وہ اس کے ساتھ ہے، اور گورے اس کے آقا ہیں۔ اللہ تو اس کا آقا نعوذ باللہ تھا ہی نہ، اتنا مشرک تھا، کہتا تھا کہ اطاعت دو کی جائز ہے، ایک حکومت کی اور ایک اللہ کی، اللہ کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فَمَن يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، اگر تمہیں اللہ سے ملنے کی امید ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو نیک عمل کر، سب سے نیک عمل وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، ایک رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر۔ قرآن کی گواہی مرزا قادیانی کے بالکل خلاف ہے۔ مرزا قادیانی کچھ بھی ہو، مسلمان نہیں ہو سکتا، اور بغیر اس کے جو ہمارے اس فیصلہ کا انصاف کی روح سے جواب دے سکے، انکار اور زبان درازی سے باز نہیں آئے گا اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا، تو صاف سمجھ، یعنی کہ وہ بچ بھی گیا، اور جو 15 مہینے مرزے نے مقرر کیے، اس کے بعد 2 سال زندہ رہا۔ حالت دیکھو مرزے کی، کہتے ہیں کہ ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا، تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زیادہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے وہ تو حرامی ہے، حرام کار ہے۔ حرام کار نبی نہیں ہو سکتا، حرام کار تو مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، حرام کار تو انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچیں جو شخص مرزے کی پیروی کرتا ہے اس کی کیا حالت ہوگی، مطلب موت کا سوچو اور پھر سوچو کہ کیا حالت اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اب لکھا ہے نا قرآن پاک میں وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ، ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی۔ اور پھر ایک دوسری سورت ہے سورہ شعراء، اس کی آیت نمبر 224 میں لکھا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ شاعر نبی نہیں ہوتے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، کیونکہ شاعر تو استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ استعارہ جھوٹ کو کہتے ہیں، آنکھیں جھیل جیسی، ہونٹ گلاب کی پھٹکڑیوں جیسے۔ قرآن پاک اس کی مناہی کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، کہ خاتم الاتباع کسی کو نہیں کہہ سکتے جب تک یہ شاعری کا لفظ نہ ہو، خاتم الاولیاء کوئی نہیں ہوگا جب تک یہ شاعری نہ ہو۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے آپ کو شاعری سکھائی نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ شعراء میں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی صرف گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ دیکھو نا، یہ عام شاعروں کی بات ہے جو ڈیسنٹ شاعری کرتے ہیں، جو ڈیسنٹ شاعر ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھیے مرزا کیسا شاعر ہے۔ یہ مرزا کی کتاب ہے شیطانی خزائن، جلد 10 صفحہ 76، آریہ دھرم۔ دل نہیں کرتا پڑھنے کو، لیکن مجبوری ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ غیر مردوں سے مانگنا نطفہ سخت خبث اور نابکاری ہے، غیر کے ساتھ جو کہ سوتی ہے وہ نہ بیوی زن بزاری ہے۔ نبی کی شاعری سنو جو مانتے ہو مرزے کو، ہے وہ چنڈال دشت اور پاپی، جفت اس کی کوئی چماری ہے۔ ہیں کروڑوں نیوگ کے بچے، نیوگ جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک رسم ہوتی ہے جس میں اگر خامد سے بچہ نہ پیدا ہو تو وہ کرائے پر آدمی لاتے ہیں، اس کو عورت کے ساتھ سلاتے ہیں اور پھر امید رکھتے ہیں کہ بچہ ہو جائے گا، اس کو پیسے بھی دیتے ہیں۔ یہی مرزے نے نصرت جہاں کے ساتھ کیا، بلکہ مرزے کو پیسے بھی نہیں دینے پڑے، بڑے بڑے والنٹیئر آ گئے خود بخود۔ ہیں کروڑوں نیوگ کے بچے، آریہ دیس میں یہ خواری ہے۔ دیکھیں نا سائیکالوجی، اگر آپ انسان کی نفسیات جانتے تو آپ کو پتہ لگ جاتا مرزے کو نیوگ کا obsession کیوں ہے، کیونکہ نصرت جہاں سے ہر بچہ نیوگ کا بچہ تھا۔ ایسی اولاد پر خدا کی مار، یہ نہ اولاد کہر باری ہے۔ دیکھو جی، تو مودا تو کہر باری تھا، وہ تو ہر طرح سے کہر باری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لا یموت فیہا ولا یحشا کی تصویر اسی دنیا میں بنا دیا تھا۔ نام اولاد کے حصول کا ہے، ساری شہوت کی بے قراری ہے۔ بھئی یہ تو نصرت جہاں سے پوچھنا پڑے گا۔ بیٹا بیٹا پکارتی ہے غلط، یار کی اس کو آہزاری ہے۔ 10 سے کروا چکی زنا، لیکن پاک دامن ابھی بچاری ہے۔ یہ جی آپ کے نبی کا کلام ہے، یاد کر لو۔ لالا صاحب بھی کیسے احمق ہیں،
ان کی لالی نے عقل ماری ہے. بھئی اور نہیں میں پڑھ سکتا. قرآن پاک کا بتا دوں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ. دل نہیں کرتا اس شاعری کی بات پڑھنے کو. کہا وَالشُّعَرَاءُ يَنبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی صرف گمراہ کرتے ہیں. اور یہ عزت والے شاعروں کی بات ہو رہی ہے. اس طرح کے شاعروں کی تو بدقسمت اور جہنمی لوگ پیروی کرتے ہیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. اگلا نہیں پڑھا جاتا. اب دیکھو جی وہ ذریات البغایا یہاں پر فیصلہ کر لیا. قادیانی کہتے ہیں اس کا بے وفا جناب، اس کا مطلب ہے ہی نہیں کنجریاں یا طوائفوں. کہتا ہے لکھا الا ذریات البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یقبلون، کہ سوائے کنجریوں کی اولاد کے جن کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا اور وہ بالکل قبول نہیں کریں گے. غلط عربی لکھی ہوئی ہے. یہ تو قرآن پاک کی ایک آیت اس نے کاپی کر دی، الذین ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب نذیر. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں جی آگے کیا کہتا ہے مرزا، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں جی اس نے ایک اور کتاب میں شیطانی خزائن جلد 16 صفحہ 49 خطبہ الحامیہ میں ذریات البغایا کا رقص بغایا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ شوق کرتا ہے بازاری عورتوں کے رقص کا. آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں، مرزا 1864 میں جب پینشن چوری کر کے بھاگا تھا تو لاہور کی ہیرا منڈی یعنی طوائف کے علاقے سے پکڑا گیا تھا. طوائفوں کے ساتھ گل چھڑے اڑاتا اور ان کا ڈانس رقص دیکھتا ہوا. آپ کو آدھی بات بتاتے ہیں کہ بھاگ گیا تھا پینشن چوری کر کے. امام دین نے بہکایا. مرزے کی عمر کیا تھی؟ اصلی تاریخ پیدائش کے مطابق 24 سال اور آپ لوگوں کی تاریخ پیدائش کے مطابق 30 سال کا تھا. 30 سال کے آدمی کو امام دین نے بہکا دیا تو بھائی صاحب پھر نبی کتوں دا ہو گیا؟ اے تو دسو، جب اتنا ہی پاگل تھا، چوچا تھا کہ اسے 30 سال کی عمر میں یا 24 سال کی عمر میں امام دین نے بہکا دیا جو اس کا سالہ تھا، اس کی بیوی کا سکا بھائی تھا جناب، تو پھر یہ بھی تو ہمیں ساتھ بتاؤ نا کہ وہ چوچا نہیں سی ہو. اسی لیے اس کو بغایا کا لفظ بڑا اچھا لگتا ہے. اس کے پاگل تھا نا، دماغ میں فٹ ہو گیا کہ کیا مزے کیے تھے، کیا گل چھڑے اڑائے تھے. یہ دیکھو پھر وہ کہتا ہے ذریات البغایا، یہاں لکھتا ہے کہ خراب عورتوں کی اولاد. ٹھیک ہے، اور خراب عورتوں اور دجال کی نسل میں سے نہیں ہے. ذریات البغایا نسل ہوتی ہے، ذریت اولاد یا نسل کو کہتے ہیں. پھر دیکھیں شیطانی خزائن جلد 16 میں لکھا ہے تلک البغایا، اس کا مطلب اس نے کیا؟ زن ہے زانیہ، زنا کرنے والی عورتیں. اور آپ کو آگے بھی دکھا دیتے ہیں، آپ کو کچھ میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ وقت زیادہ لگ جاتا ہے. یہ دیکھیے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ ایک اور ریفرنس ہے، شیطانی خزائن جلد 16 ہے اور صفحہ 49 ہے. یہاں پر رقص البغایا اس نے لکھا ہوا ہے. رقص زنان بازاری. بازاری عورت کون ہوتی ہے؟ طوائف. سب لوگ جانتے ہیں سوائے قادیانیوں کے. قادیانیوں کے تو گھروں میں ہیں، جو جاننے والے ہیں نا ان کے ہر ایک کے گھر میں زنان بازاری ہے. یہ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں. یہ جو جاننے والے ہیں نا ان پر اللہ تعالیٰ کی یہی لعنت ہے. مرزا خاندان میں تو کواری لڑکی ڈھونڈنا ناممکن ہے. بازاری عورتوں کے رقص. اچھا، شیطانی خزائن جلد 16 صفحہ 371 لجت النور تلک البغایا، یہاں زن ہے زانیہ. یہ دیکھیں جی لکھا ہوا، مرزا نے خود ترجمہ لکھا. زن عورت کو کہتے ہیں، ہے زانیہ زنا کرنے والی عورت. اب آپ کو کہیں گے جی تلک البغایا تو بڑا چنگا لفظ ہے جی، مرزا نے تو بالکل نیک کا لفظ. آپ دیکھیں جتنی گندی زبان آپ کو میں نے دکھائی ہے، ولد الحرام، دل نہیں کرتا وہ لفظ کہنے کو. آپ اس کو مان لیں گے؟ اب جہاں پر ذریات البغایا اس نے خراب عورتیں لکھا، بے وفا تو اس نے کہیں بھی نہیں لکھا. یہ تو آپ نے اخبار میں جال سازی کے لیے لکھا ہوا تھا. اب ایک اور حوالہ دیکھ لیں گندے تحریر کا. کہتے ہیں منشی الہی بخش صاحب نے جھوٹے الزاموں اور بہتان اور خلاف واقعہ کی نجاست سے اپنی کتاب سائے موسیٰ کو ایسا بھر دیا ہے. دیکھیں کسی منشی
ایک شخص تھا منشی الہی بخش، اس نے کوئی کتاب لکھی ہوگی عیسائی موسیٰ، اس کے بارے میں کہتا ہے جیسا کہ ایک نالی اور بدرو گندی کیچڑ سے بھری جاتی ہے، جیسا کہ سنڈاس پخانہ سے۔ مرزا کہہ رہا ہے کہ پخانہ والی جگہ بہت خراب ہوتی ہے۔ اب دیکھیں مرزا پاگل نہ ہوتا تو ایسی بات نہ کرتا۔ اس نے قادیاں میں جس کمرے میں وہ رہتا تھا، جس کو آپ بیت الذکر بھی کہتے ہو، جس کمرے کو، وہ کمرہ اصل میں ٹوائلٹ تھا۔ اس میں اس نے پانی پھروایا یا نہیں پھروایا، شاید وہ ٹوائلٹ بھی وہیں کرتا تھا، تو وہاں پر بیٹھا کرتا تھا۔ پھر گرداسپور میں گیا تو گھر کے اندر دائیں طرف، آپ کی کتاب سیرت المہدی میں لکھا ہے، میں نہیں بنا نہیں رہا، آپ کو دکھا دیتا ہوں میں، کسی کو چاہیے تو، دائیں طرف ایک ٹوائلٹ تھی چھوٹی سی، تو وہاں بدبو آ رہی تھی، تو مرزے سے اتنی ہی بدبو آتی تھی، اس کو وہ بدبو شاید خوشبو لگنے لگی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں بھی میں نے اور کسی کمرے میں نہیں جانا، ادھر پانی پھرواؤ، پھر وہ وہیں ٹھہرا وہ گرداسپور۔ آپ کہیں گے کہ یہ کہانی بنا، میں بالکل کہانی نہیں بتا رہا، آپ کہیں جس کو چاہیے وہ حوالہ میں دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے آپ جس شخص کی پیروی کرتے ہیں اور جس کو مانتے ہیں۔ میرا تو آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اس کو فوراً چھوڑ دیں، آگے آپ کی قسمت، من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اب دیکھیں جی مرزا کو اس کی بہت ساری اور گالیاں، میں آپ کو ابھی اس کی لسٹ دکھاؤں گا، تو اس پر حوالے بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ پڑھ لینا، کیونکہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے مرزے کی ساری گالیاں پڑھ کر آپ کو سنا سکیں، اس کی معافی چاہتے ہیں، لیکن ہم نے لسٹ لگا دی ہے، اس کو روک روک کر دیکھیں اور اس کے ریفرنس نکال کر دیکھیں۔ کہتا ہے اور صرف ہم گالی دینے والوں کی گالی ان کے منہ کی طرف واپس کرتے ہیں تا ان کے افتراء کی پداش ہو۔ کہتا ہے جو مجھے گالی دیتا ہے نا، میں اس کی گالی اس کو واپس کر دیتا ہوں، ویسی گالی اسے دیتا ہوں، مجھے حرامی کہے میں اسے حرامی کہہ دیتا ہوں، مجھے ولد الزنا کہے میں اسے ولد الزنا، یہی ہو گیا نا، اس کی گالی اسی کو واپس کر دیتا ہوں۔ مطلب مرزے کا اقرار ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے۔ اب ایک نبی جو ہوتا ہے وہ دو مختلف متضاد بیان نہیں کر سکتا، ایک پاگل ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اسکیزوفرینیا کی ڈائگنوسٹک سائن ہے کہ تضاد نہ ہونا پاگل ہونے کے خلاف بات ہے، تضاد ہونا پاگل ہونے کی کنفرمیشن ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، یہ آپ حوالہ بھی دیکھیں، شیطانی خزائن جلد 14 ہے، صفحہ 80 ہے، نجم الہدا نام ہے، وہ کہتا ہے ہم گالی جو مجھے دیتا ہے میں اسے ویسی ہی گالی دیتا ہوں، یہ کم از کم کرائیٹیریا ہے، دیتا اس سے بڑھ کر ہی ہے۔ اب دیکھ لیں ایک اور ریفرنس آپ کو دکھاتے ہیں، شیطانی خزائن جلد 19 صفحہ 236، مواہب الرحمن کتاب کا نام ہے، یہاں پر وہ ٹوٹی پھوٹی عربی میں لکھتا ہے وَقَدْ سَبُّونِي بِكُلِّ سَبٍّ فَمَا رُدُّتْ عَلَيْهِمْ جَوَابَهُ۔ کہتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو جواب میں گالی نہیں دی، وَقَدْ سَبُّونِي بِكُلِّ سَبٍّ، میں نے کبھی کسی کو جواب میں گالی نہیں دی۔ میں نے نیچے ترجمہ بھی لکھ دیا ہوا ہے، آپ کو یاد بھول نہ جائے، وہ پچھلا تو نہیں نہ بھول گیا۔ کہتا ہے ہم صرف گالی دینے والوں کو گالی دیتے ہیں جواب میں، جیسی گالی ویسی گالی واپس۔ کچھ شک تو پڑا ہوگا نا مرزا جھوٹا ہو گیا تھوڑا، پکا جھوٹا ہے، مفتری ہے، کذاب ہے، مرتد ہے، آپ لوگ کسی وہم میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے جی میں نے لسٹ لگا دی، آپ دیکھیں سینکڑوں گالیاں مرزا کی اس کی کتابوں کے ساتھ، پہلے کالم میں اس کی گالیاں، دوسرے کالم میں اس کی کتاب کا نام، تیسرے آپ کے شیطانی خزائن کا حوالہ۔ یہ دیکھیں جی جتنی آپ کہیں آپ کو مل جائیں گی، آپ ان کو آرام آرام سے پڑھیں، اور پھر آپ جب مرزے پر ایمان لائیں تو بس ایسا سمجھیں کہ آپ کو کھلی اجازت ہے۔ اور دیکھیں ہم نے کتنا آپ کے لیے فائدہ کیا، اس کو الفابیٹیکلی ارینج کر دیا، الف والی گالیاں چاہیے تو وہ بھی حاضر ہیں، بے والی چاہیے تو وہ بھی حاضر ہیں، ہے والی بھی حاضر ہیں، یہ والی بھی، مطلب الفابیٹس میں سے کوئی الفابیٹ ایسا نہیں ہے جس کے اندر مرزے نے گالی نہ دی ہو، مطلب مکمل نہ دی ہو، تو ایسا ہو نا، کمال کی بات ہے۔ یہ لیں جی آپ، مطلب بڑے اطمینان سے بیٹھ کے نا، یہ دیکھیں ختم ہونے کو نہیں آ رہی، اب کیا کریں، دیکھیں گالیوں پر گالیاں ہیں جی۔ اب اور ساری کی ساری نہیں میں لگا سکا، ساری لگاؤں تو بہت آدھا گھنٹہ تو اس کو سکرول کرنے میں لگے گا۔ آپ نے دیکھا یہ گالیاں ہی چل رہی ہیں اب تک، مطلب کیا کریں، آپ دیکھ لینا۔ یہ دیکھیں جی، چلو شکر ہے ختم ہوئی۔
اب یہ میں نے اگلی ویڈیو جو بنانی ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتا دوں کہ یہ نبیوں کے بارے میں بھی اس نے انبیاء علیہ السلام کو بہت گالیاں دی ہیں. جیسے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ مسیح تو خود کنجریوں سے تیل ملواتا رہا، لعنت اللہ علی الکاذبین، مرزے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بے شمار. تو ہم ان تحریروں کو پڑھ بھی نہیں سکتے، خاص طور پر یہ اس کا حوالہ ہے اس تحریر کا. تو آپ اگر ایسے آدمیوں کو جو انبیاء کو گالیاں نکالتا ہے اور اس بد ذات کو اگر آپ مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے تو لکم دینکم ولی دین، آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے. لیکن ہم تو آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. دیکھیں یہ وہ شخص ہے جس نے نہ صرف انبیاء کی بے حرمتی کی بلکہ میں نے ایک پہلے سے بنا رکھی ہے مرزا قادیانی کا دعویٰ خدائی، وہ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں میری وہ ویڈیو، آپ کو اور ثبوت ملیں گے. اس نے خدا تعالیٰ کو کہا ہے کہ وہ ایک کھا جانے والی آگ ہے، اور ملکہ وکٹوریا کو کہتا تھا تو نور علن نور ہے، تیرے نور سے میرا نور نکلا ہے. ایک کافر عورت کو نور کہتا ہے اس کے نور، تو میں تو ٹھیک ہے، تو تیرا تو جو کچھ بھی نکلا ہے مرزا کفر میں سے ہی نکلا ہے، اللہ کے نور میں سے کچھ نہیں نکلا تیرا. اور خدا تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں آسمانوں کا نور ہے. سبحان اللہ. اور یہ تو ایسا بدبخت شخص ہے، کہتا ہے وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے. وہ فرماتا ہے میں چوروں کی طرح ہوں گا. اس نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو چور کہا. اللہ کی لعنت ہو اس پر اور اس کے ہر ماننے والے پر. عبد العباد. وما علینا الا البلاغ المبین.